پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمز میں اسلام آباد کا پہلا اینٹی ریپ کرائسس سیل قائم کیا گیا ہے ARCC۔ اس کے ذریعے جنسی تشدد کا شکار ہونے والوں کو بروقت جواب اور تیز انصاف فراہم کیا جائے گا۔ جرائم سے بچ جانے والوں کے لیے انصاف اور مقدمے سے پہلے متعدد خدمات تک رسائی فراہم کی جائے گی، جس میں FIR کا اندراج، شواہد اکٹھا کرنا اور 6 گھنٹے کے اندر طبی معائنہ کرنا شامل ہے۔ انسداد عصمت دری قانون اور بچوں کے حقوق سے متعلق قومی کمیشن کی چیئرپرسن عائشہ رضا فاروق نے کہا کہ اس کا مقصد ہر شہری، خاص طور پر خواتین کو عوامی مقامات پر جنسی تشدد کے خوف کے بغیر عوامی راستوں پر سفر کرنے کی اجازت دینا ہے۔ آج عائشہ صاحبہ ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ صاحبہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، تھینک سو یو۔ گڈ ٹو ہیو یو۔ سب سے اینٹی ریپ ایکٹ کی اگر ہم بات کریں، وہ کیسے مدد فراہم کر رہا ہے، وہ کیسے سپورٹ فراہم کر رہا ہے وکٹمز کو؟ جی، اینٹی ریپ ایکٹ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ 2021 جو ہے وہ ایک وکٹم سینٹرک ایکٹ بنایا گیا تھا، جس کا مقصد تھا کہ آپ اپنی بچیوں خواتین کو تحفظ دیں، ان کو کانفیڈنس دیں کہ جب ان کے ساتھ اس طرح کے انفارچونیٹ جنسی تشدد کے واقعات یا ریپ یا جینڈر بیسڈ وائلنس کچھ ہوتی ہے تو وہ ان کو ایک ایکسپیڈیشیس اسپیڈی جسٹس ملے۔ اور اس کے تحت بہت سے ہم اسٹرکچرز بنائے گئے، جس کے اندر اسپیشل کورٹس ڈیزگنیٹ ہوئے، اسپیشل پروسیکیوٹرز ڈیزگنیٹ ہوئے، اسپیشل سیکشل اوفینس انویسٹیگیٹنگ یونٹس پولیس اسٹیشنز میں بنائے گئے، اور اینٹی ریپ کرائسس سیلز کا جو انعقاد بھی ہے وہ بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے۔ تو آئیڈیا بیہائنڈ دیم از ریئلی کہ آپ اپنے بچیوں کو، آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ جو ان کے ساتھ جب ایسا کوئی جنسی تشدد کا واقعہ پیش آتا ہے تو جو ٹرائل ہے وہ چلتا رہتا ہے، ایویڈنس ٹائم پر کلیکٹ نہیں ہوتا ہے، اور جو کنوکشن ریٹ ہے آج آپ کے ملک میں ایسے جرائم کا وہ بہت ہی لو ہے۔ تو یہ کاوش ایک ہے حکومت کی طرف سے کہ اس کو بہتر بنایا جائے، اور اسی لا کے انڈر ایک اسپیشل کمیٹی ہے جو امپلیمنٹیشن کو دیکھتی ہے، which I have the honor of chairing۔ کہ سیل بھی بنے پھر بالکل۔ اب ذرا اینٹی ریپ کرائسس سیل کی بات کرتے ہیں جو کہ پیمز میں قائم کیا گیا ہے، وہ کس طرح سے کام کرے گا، کیا رولز اس کے اندر ڈیفائنڈ ہیں؟ جی، یہ پاکستان کا تیسرا اینٹی ریپ کرائسس سیل، ماڈل اینٹی ریپ کرائسس سیل ہے جو انوگریٹ ہوا ہے، اور اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ ایک محفوظ ماحول میں ایک سیکریسی اور کانفیڈینشیلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچیوں، عورتیں جو جنسی تشدد کا واقعہ جن کا ہوتا ہے وہ ہسپتال میں آئیں، ایک چھت کے نیچے ان کو میڈیکل سپورٹ دیا جائے، لیگل ایڈ پرووائڈ کی جائے، سائیکولوجیکل سپورٹ دیا جائے، وہیں پر پولیس جو ہے وہ آ کے آپ کا FIR درج کرے گی، ٹائم سے ایویڈنس کلیکٹ ہوگا تاکہ آپ اس ایویڈنس کو یوز کرتے ہوئے آگے کنوکشن کو بہتر کر سکیں۔ سو دس واز دی آئیڈیا کہ اس کو وکٹم سینٹرک رکھا جائے، اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ تھانوں میں جا کر ہمارے بچیاں، عورتیں جو ہیں وہ گھبراتی ہیں ایسے جرائم کو رپورٹ کرنے کو، ان کو اس کے تھرو، اس کوشش کے تھرو انکریج کرنے کا مقصد ہے کہ ون اسٹاپ جو سپورٹ جو ہے ان کو دیا جائے یہاں پہ۔ اچھا، اس طرح جب ہم محفوظ کی بات کرتے ہیں کہ ایک محفوظ انوائرمنٹ میں ان کی کانفیڈینشیلٹی کو بھی سامنے رکھا جائے گا، اور پھر جو ہے اس کو آگے قانونی اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کس طرح سے ان کو ایک سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو ہسپتال ویسے ہی ایک سیفر انوائرمنٹ بجائے کہ ایک پولیس تھانے میں جانا، یہاں پہ ایک ڈاکٹر، میڈیکل لیگل آفیسر بھی موجود ہوں گے، راؤنڈ دا کلاک پولیس آپ کو پروٹیکشن وہاں پہ موجود ہوئے گا کہ آپ کی وہاں پہ لا سیز کہ آپ کی کانفیڈینشیلٹی جو ہے اس کو بریچ نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ تھانے میں جاتے ہیں تو اتنے سے آپ کے پولیس سے آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے، اور قسم کے بھی جرائم پیشہ لوگ پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، خواتین ویسے ہی گھبرا جاتی ہیں۔ بالکل۔ تو دیکھیں، جہاں پہ گورنمنٹ قانون سازی اور پالیسی کے تھرو یہ ریفارمز لانے کی کوشش کر رہی ہے، وہاں پہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم آپ کے تھرو، میڈیا کے تھرو اپنے سوسائٹی میں اپنے بچیوں کو وہ تحفظ دیں، وہ کانفیڈنس دیں، وہ جو وکٹم بلیمنگ ہم دیکھتے ہیں اور شیمنگ دیکھتے ہیں اس کو پریونٹ کیا جائے تاکہ وہ باہر نکل کر ایسے جرائم کو رپورٹ کریں۔ تبھی ایسے جو سیلز ہیں، ایسا جو قانون ہے، جو پالیسیز ہیں، ان کو ہم مفید طریقے سے، اور واقعی پہلی دعا تو یہی کہ ایسا کوئی کیس ہو ہی نہ۔ عائشہ صاحبہ، اب دو باتیں، ایک کیا صرف اسلام آباد کی حدود میں اگر کوئی واقعہ پیش آئے گا تو وہ شخص جا سکتا ہے اس سیل میں، اور دوسرا یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جس طرح خود بھی کہا کہ پولیس بھی وہاں پر آئے گی، یعنی آپ کو کسی اور جگہ جانے کی اب ضرورت نہیں رہے گی۔
जी एब्सोल्युटली नॉट। एक तो आपको पता है FIR जो कानून पुलिस का है उसमें जहाँ पे वकुआ ऐसा होता है वहीं पे FIR दर्ज होती है, तो यकीनी तौर पे ये जुरिस्डिक्शन जो है ICT तक ही महदूद रहेगी। लेकिन जो हमारा कानून है एंटी रेप एक्ट 2021 उसके तहत ऐसे एंटी रेप क्राइसिस सेल्स जो हैं वो आपके पूरे मुल्क के हर जिले में बनने हैं ताकि एक्सेसिबिलिटी हो आपके बच्चे बच्चियों औरतों को ट्रांसजेंडर्स को तमाम लोग जो खुदा ना खास्ता ऐसे जिनसी तशद्दुद के वाक़ये से गुजरते हैं, ऐसे ट्रॉमा से, ऐसे इंसिडेंट से, कि वो आसानी से जाएं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ये इनका इनकाद होगा और वहाँ पे जाके वो इजीली अपनी FIR कराएंगे, एविडेंस करवाएंगे। वो ऑलरेडी वहीं पर सारा सिस्टम मौजूद होगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज और भी, सिर्फ रेप विक्टिम जा सकता है? जी, रेप की डेफिनेशन जो है वो हमने इस एक्ट के नीचे बहुत ब्रॉडन कर दी है। इट इज़ नॉट जस्ट द एक्ट ऑफ रेप, उसके अंदर थ्रेटन करना, उसके अंदर और अननेचुरल ऑफेंसेस जो हैं वो सब इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सारे इसमें शामिल हैं। जी, रेप बिल्कुल, अगर वो डेफिनेशन देखें उसमें बहुत से हमने ऑफेंसेस जो है उनको ऐड किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब आयशा साहब, जाहिर है हम यहाँ पर एक कोशिश जरूर है हमारी भी आपकी कि हम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके। अब जाहिर है एक वो लोग जो कि ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते कि वेबसाइट पे या सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके, किस तरह से आप लोग इसके कैंपेन रन करेंगे कि लोगों में अवेयरनेस आ सके और उनको पता हो कि ये एक महफूज मकाम है, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई वाकया पेश आ जाता है तो ये एक सेफ स्पेस है उनके लिए जहाँ जाकर वो रिपोर्ट कर सकते हैं? जी, हम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर इसकी आगाही फैला रहे हैं। और फिर वन हैट दैट आई वेयर इज चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। और आपने देखा है हमारे बच्चों के साथ भी ये तशद्दुद, ऐसे सेक्सुअल वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत कम रिपोर्ट किए जाते हैं। तो हम भी अपने लेवल पर स्कूल्स में, करिकुलम में असातिज़ा के साथ मिलकर, रिलीजियस स्कॉलर्स की हमने कमेटीज़ बनाई हैं, मिलकर हम ये आगाही फैला रहे हैं कि जहाँ भी ऐसा वाक़या होता है एक तो बच्चों को प्रोटेक्शन दी जाए, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाए और फिर ऐसे सेल्स और ऐसी हुकूमती जो काविशें हैं उनका भरपूर तरीके से फायदा उठाया जाए। अच्छा स्टेप है कि जहां पर स्कूल्स में जाकर, यूनिवर्सिटीज में आप जाएं, तालीमी इदारे जितने भी हैं, मदरसों में जाकर आप लोगों को बताएं, बच्चों को बताएं कि ये एक चीज़ है, ये एक सेल बन चुका है कि खुदा न खास्ता अगर जो रेप की डेफिनेशन आप लोगों ने बताई है उसके अंदर रहते हुए अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है तो आप फौरन जाकर वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी।